حضرت ابو ایوب انصاری سلام اللہ علیہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا، ان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتائیں، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ایسا رسپانس ملے گا۔ جب ہم نے جناب ابو ایوب انصاری، خالد ان کا اصل نام ہے، تو جناب ابو ایوب انصاری کے بارے میں جب پڑھا، وہ پورا وہ دنیا میں چلا گیا، تو آپ اتنے عرصے تک ان کے مہمان رہے۔ 52 ہجری میں رومیوں کے خلاف جہاد کرنے گئے تھے، روم یعنی وہ ترکی کے، وہ اس وقت روما ہی کہلاتا تھا نا، سارا مغرب کہلاتا تھا، تو قسطنطنیہ کے مقام پہ مریض ہوئے، انتقال ہو گیا۔ بھائی 51 سال کیا کیا؟ ہجری یکم سے لے کے 51 تک کیا کرتے رہے؟ وہ کہاں تھے تاریخ میں؟ تاریخ میں ہیں، آپ نہیں بتاتے، تاریخ میں ہیں لیکن آپ نہیں بتاتے، ہم بتاتے ہیں لوگوں کو، اور ہمارے اہل سنت بھائی بہت خوش ہوتے ہیں، خاص طور پہ انصاری برادری ہم سے بہت خوش ہوئی۔ میں نے کہا نا پڑوسی ملک سے، وہاں سے کہاں سے پیسے آئے، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو آپ نے بتایا کہ ابو ایوب انصاری کون، ابو ایوب انصاری کیا، تو آج ہمیں فخر ہو رہا ہے کہ ہم ہیں انصاری، ہم اس کی اولاد ہیں جو اہل بیت کا غلام تھا، ہم اس کی اولاد ہیں جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا، ہم اس کی اولاد ہیں اہل بیت کی محبت میں جس کا گھر جلا دیا گیا۔ ابھی بتاتے ہیں کس نے جلایا، گھر جلائی، سب تاریخ میں موجود ہے۔ میں نے کہا نا کہ آپ بتاتے ہیں نہیں، لڑنے ہم سے آ جاتے ہیں، بتاؤ نا لوگوں کو کیا ہوا تھا ابو ایوب انصاری کے ساتھ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ بیعت عقبہ اولیٰ عقبہ ثانی سنتے ہیں نا آپ، مدینے میں جو، مکے میں جو ہوئی تھی، وہ جو 70 افراد نے بیعت کی تھی، ان میں جناب ابو ایوب انصاری شامل تھے۔ وہ جو مخفیانہ، وہ وادی عقبہ میں جو بیعت ہوئی تھی، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانی، ثالثہ، یہ سب کہلاتی ہے نا، وہ 70 افراد، اس میں جناب ابو ایوب انصاری تھے، شامل تھے، جوان تھے، بالکل جوان، ٹین ایجر، جس کے 19-20 سال کے، ٹین ایج سے نکل چکے تھے۔ اور یہ وہ 70 لوگوں کی بیعت تھی حضور سے، انہی 70 لوگوں نے دعوت دی تھی مدینے آنے کی، عہد و پیمان کیا تھا، اپنے بال بچوں سے گزر جائیں گے، اپنی اولادوں سے گزر جائیں گے، لیکن آپ کا دفاع کریں گے، ہے نا۔ یہ پورا واقعہ پڑھتا رہتا ہوں میں، لیکن میں نے آپ کو اشارہ کر دیا کہ ابو ایوب انصاری وہاں کے مسلمان ہیں۔ ابو ایوب انصاری نے مکے جا کے اسلام قبول کیا تھا، جوشیلے تھے، انقلابی تھے، مصعب ابن عمیر کے ساتھ واپس آئے تھے۔ مصعب ابن عمیر کون ہیں؟ ان کا شجرہ بتا دیں گے آپ کو بعد میں انشاءاللہ۔ صحابی رسول بھی ہیں اور خاندان بھی ایک ہے، اسی خاندان کے، حضور کے خاندان۔ اس جوان کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا مدینے میں تبلیغ کے لیے، کیونکہ لوگوں نے کہا بھی تھا یہ جوان ان کو بھیجے کہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ جوان تو ہے لیکن اس میں صلاحیت بہت ہے۔ تو پوچھا تھا کیا کروں، کہ جو میں نے تمہیں بتا دیا اس حد تک چلنا، اور جو معاملہ سمجھ میں نہ آئے تو جو اصول میں نے بتائے ہیں ان اصولوں پر اجتہاد کرنا۔ کیا کرنا؟ اجتہاد کی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں کہ ان اصولوں کو استعمال کر کے اپنی عقل سے فیصلہ کرنا۔ یہ ان اصولوں کو استعمال کر کے عقل سے فیصلہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد۔ اصولوں کو استعمال کر کے خالی عقل نہیں، نہ خالی اصول، دونوں چیزوں کو، اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو میری طرف رجوع کرنا، میرے پاس پیغام بھیجنا، انتظار کرانا لوگوں کو، میں مسئلہ بتاؤں گا۔ یعنی حضور جانتے تھے کہ میں نے اتنی تعلیم دے دی ہے مصعب کو کہ جا کے مدینہ سنبھال لیں گے، یعنی اس وقت تو یثرب تھا نا، یثرب کو سنبھال لیں گے یہ مصعب ابن، تو مصعب ابن عمیر انہی کے ساتھ آئے تھے واپس۔ جب یہ پہنچ گئے، حضور کے آنے کا پروگرام ہو گیا، اور آ کے مسجد قباء کے مقام پہ ٹھہر گئے، داخل نہیں ہوئے۔ بڑا مسئلہ تھا نا، مدینے کے باہر تھی نا یہ قباء کی بستی، جو باہر تھی، مسجد تو بعد میں بنی، قباء کی بستی باہر تھی، اگر داخل ہو جاتے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا، بڑے بڑے کریڈٹ لے جاتے لوگ، ہے نا، کریڈٹ لے جاتے نہیں لے جاتے، لہٰذا حضور رک گئے، اصرار پہ اصرار کے چلیے کہ نہیں مدینے میں تو داخل، یثرب میں تو داخل نہیں ہوں گا، کیوں؟ جب تک علی نہیں آ جائے گا، جب تک علی نہیں، تو تاریخیں ہیں کہ گئے 3 دن یا 5 دن رکے رہے، انتظار کرتے رہے، کب تک؟ جب تک کہ علی تمام بنی ہاشم کی خواتین کو اپنے ساتھ لے کر وہاں نہ پہنچ۔ جب علی پہنچ گئے تو اب یہ روانگی،
اب مدینے والے ہر روز آ رہے تھے جا رہے تھے آ رہے تھے، ظاہر وہیں تھے نا، سب کو معلوم تھا حضور آگے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میریاں ٹھہری ہے میریاں ٹھہری ہے میریاں ٹھہری ہے. حضور نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ نہیں ابھی کوئی فیصلہ ہم نہیں کریں گے. ناقے میں سوار ہوئے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے جناب، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک جشن ہو رہا ہے، یوں کہیے کہ جشن میلاد النبی ہو رہا ہے. میلاد ہو رہا ہے بھائی، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی اتفاق سے جس دن داخل ہوئے، اور جناب وہاں پہ جشن ہو رہا ہے. اور وہ طلع البدر علینا کا پورا قصیدہ تاریخ میں موجود ہے جو مدینے والے پڑھ رہے تھے. قصیدہ کہ دیکھو دیکھنے والوں دیکھو، بینائی رکھنے والوں دیکھو، آنکھیں رکھنے والوں دیکھو، ہم پہ 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. یہ پورا قصیدہ تاریخ میں موجود ہے، مدینے والوں نے پڑھا. تو اگر یہ سب پڑھنا پڑھانا معاذ اللہ بدعت اور حرام ہوتا تو اللہ کا رسول پہلے موقع پہ ہی ٹوک دیتا ہے خبردار یہ سب نہیں ہوگا، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن نہیں روکا نا اللہ کے رسول نے. کیوں؟ کوئی مصلحت ہے. اللہ کے رسول کو کہا کی مصلحت؟ مکے سے پورے لڑکے آ رہے، یا تو پھر ماننے والے، وہاں تو سارے مخالف تھے، ان کے سامنے فرماتے تھے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. وہ مصلحت کا ہے کہ اللہ کے رسول کے اسی وقت کہہ دیتے ہیں. اور تھے اپنے لوگ جو اس کے بعد فوراً مان جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے خبردار قصیدہ وغیرہ نہ پڑھنا. ہاں لیکن قصیدہ دائرے میں ہو، حدود میں. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں دائرے کے باہر نہیں، لیمیٹیشنز ہے، ہر چیز کی لمٹس ہے، لمٹس، اس سے باہر نہیں نکلو، اس سے باہر نہ نکلو. بس میرا اشارہ اتنا سمجھے والوں کے لیے کافی ہے. قصیدے کو منع تھوڑی کیا، نعت کو منع تھوڑی کیا، منقبت کو منع تھوڑی کیا. او اللہ کے بندو، ان کی حدیں نہیں ہیں، تمہاری اور میری حدیں ہیں. لوگ یوں گھما دیتے نا بات کو، کون کی کون حد جانتا، میں کب کہہ رہا ہوں ان کی کوئی حد ہے. لیکن ہماری حد تو بتا دی گئی نا کہ اپنی حد سے باہر ہے نا. ہمیں اپنی حد دیکھنی چاہیے، ہمیں اپنی اوقات دیکھنی ہے. سمجھ گئے آپ؟ ہماری حدود بنا دی گئی، ان باؤنڈریز سے باہر خبردار. باؤنڈری سے باہر نکلو گے مشکل ہو جائے گی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے پہنچائیں آپ کو. اب جب یہ سواری روانہ ہوئی تو اب سب پریشان حیران، بڑے بڑے سردار وہاں کے اپنے اپنے گھر میں انتظام کیا ہوا ہے، سجائے ہوئے کمرے کے، حضور میری آ جائے حضور میری آ جائے. حضور اب کس کا دل توڑے کس کا رکھے. اچھا غریب آدمی تو توقع بھی نہیں کر رہا، اس لیے کہہ بھی نہیں رہا کہ بھائی کہاں میں غریب سا آدمی، میرے پاس دنیا میں یہ تو مولوی صاحب میرے پاس کہاں ٹھہریں گے بھائی. مولوی صاحب ڈھونڈیں گے کسی بڑے آدمی کو، اس کے گھر پہ جا کے ٹھہریں گے جہاں لائٹ بھی نہیں جاتی ہو، جہاں سارے بندوبست ہو. ہے نا، سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی میں لگی لپٹی تھوڑی رکھ رہا ہوں، سیدھی سی بات ہے. تو یہ نا تو بیچارہ غریب آدمی تو پھر کہاں وہ حبیب الہی غریب آدمی تو جرت ہی نہیں، کہنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ تو خاموش ہے. لیکن یہ اللہ کا رسول ہے، پہلے مرحلے میں بتا رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے. کسی کے ذہن میں تو پھر سوال پیدا ہو جاتا نا، دیکھا ہیں تو اللہ کے رسول ہم نے مان لیا، ایمان بھی لیا، لیکن گئے وہی سرداروں کے پاس، معاذ اللہ بڑے لوگوں کے پاس گئے، ہے نا. یہ اللہ کا رسول پہلے مرحلے میں بتایا کہ اچھا بھائی ایسا ہے کہ جہاں میرا ناقہ جائے گا اپنی مرضی سے ٹھہرے گا، میں وہیں ٹھہروں گا. اب پورے یثرب کو معلوم ہو گیا کہ جہاں ناقہ ٹھہرے گا وہیں پر اللہ کے رسول کا قیام ہوگا. لہذا اب اللہ کے رسول کی خواہش تو نہیں رہی نا، اب سارے کے سارے پیچھے پڑ گئے کس کے؟ ناقے کے. ناقے کی خدمت کر رہے ہیں، میرے گھر کے آگے رک جائے، میرے گھر کے آگے جائے نا. اب جو ہوتا ہے منظر، اور لوسن بھی آ رہا ہے اس کے لیے جناب، جو بھی کوئی کھانے پینے کا سامان آ رہا ہے سب اس کے آگے پیچھے. اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں کیونکہ اب سب کی توجہات کہاں ہو گئی؟ ناقے کی طرف ہو گئی نا. اب کہیے بدعت، اب کہیے بدعت، اب کہیے شرک. اب ناقے کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مبارک ہیں یہ قدم، جہاں رکے گا وہیں پہ. تو یہ ہے اس کے قدموں کی اہمیت، کس کے؟ ناقے کے قدموں کی اہمیت. یہاں کوئی نہیں کہتا شرک، یہاں کوئی نہیں کہتا بدعت. اور جو قدم خود رسول کے شانوں پر آ جائیں، جن قدموں کے لیے اللہ کا رسول ناقہ بن جائے، وہاں ہر چیز شرک بدعت نظر آتی ہے. بھائی لوگوں کو اللہ ان کو ہدایت دے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے آخر کو ناقہ رک گیا، جس کے نصیب میں تھا وہیں رک گیا. جناب ابو ایوب انصاری کے گھر کے اللہ کے رسول کا یہی قیام ہوگا. چھوٹا گھر ہو یا بڑا گھر ہو، بس یہ مشیت کا فیصلہ ہے.
اب یہ فیصلہ کس کا تھا؟ جانتے تھے اللہ کے رسول، لیکن چاہتے تھے کہ فیصلہ ایسا ہو کہ ہر ایک کی تسلی ہو جائے کہ یہ فیصلہ مشیت کا ہے، کسی شخص کا نہیں ہے۔ لہٰذا مشیت کے فیصلے پہ عمل ہوا جناب ابو ایوب انصاری کے۔ تو ابو ایوب انصاری پہلے دن سے اچھا، ان کو مصعب ابن عمیر کا بھائی بنایا تھا، عقد مواخات و مواسات جو ہوا تھا تو اس میں مصعب ابن عمیر کا بھائی بنایا تھا جناب ابو ایوب انصاری کو۔ تو پہلے دن سے ہی علی کے ساتھ جناب ابو ایوب انصاری جانتے تھے کہ علی کا مقام رسول کی نگاہوں میں کیا ہے نا، جانتے تھے نا، وہ اولئک هم خیر البریہ والی حدیث ان کے سامنے، وہ واقعہ ان کے سامنے ہوا کہ یہ علی ہے اور اس کے چاہنے والے یہ ہیں خیر البریہ۔ وہ سارے ابن عباس نے، ابن عساکر نے، سب نے نقل کیا نا ان کو، اس روایت کو۔ در منصور اٹھا کے دیکھ لیجئے، تفسیر در منصور، اس کی آخری جلد میں سورہ بینہ کی تفسیر میں وہ لکھ رہے ہیں، سب ہم نے تھوڑی لکھا بھائی، سب اس نے لکھا، ایک روایت نہیں لکھی، اس نے 5-6 روایتیں لکھی ہیں، حدیثیں لکھی ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے سب کے خیر البریہ کہ جب بھی علی آتے تھے تو صحابہ پکار کر کہتے تھے جاء خیر البریہ، وہ دیکھو خیر البریہ آ گیا، قد جاء خیر البریہ۔ تفسیر در منصور، علامہ سیوطی، جلال الدین ابوبکر سیوطی، ان کی تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، اور کوئی بھی جا کے چیلنج کر سکتا ہے، جائے دیکھ لے، نہیں نکلے تو میں ذمہ دار ہوں۔ تو چلیے جناب، میں تو خود اب تو موبائل میں آ گیا نا کتاب خانے، تو یہ مجھے ایک اچھی چیز مل گئی موبائل میں کہ کتاب خانے میں نے بہت سارے اس میں شفٹ کر دیے، ڈھونڈنے نہیں جانا پڑتا، یہیں سے کتاب نکال کے دکھا دیتا ہوں کہ دیکھو یہ رہا تمہارا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے، بدر میں، احد میں جتنے غزوات ہیں سب میں ابو ایوب انصاری شریک۔ جب حضور کے بعد جو واقعات پیش آئے تو وہ 4 سے لے کر 12 افراد جو علی کے ساتھ کھڑے تھے ان میں ایک ہے جناب ابو ایوب انصاری۔ تاریخ ہے یہ، ہر تاریخ۔ مولا عارفان کے ساتھ کھڑے تھے کون؟ ابو ایوب انصاری، ہر دور میں علی کے ساتھ۔ جب علی کا، مولا کا ظاہری امارت کا دور آیا اس میں تو پھر وہ نہیں تھا، تینوں جنگوں میں، جمل، صفین، نہروان، اور نہروان میں تو آپ نے میمنے کا سربراہ بنایا، یعنی وہ شرطۃ الخمیس میں جو قلب تھے محمد ابن ابی بکر، اور میمنے پہ بنایا تھا کسے؟ جناب ابو ایوب انصاری کو۔ قلب لشکر میں قبائل کے حساب سے بدلتے بھی رہتے تھے، لیکن میمنے پہ جناب ابو ایوب انصاری کو۔ لیکن کارنامہ کیا تھا ان کا؟ خطیب تھے نا، خطیب تھے اچھے۔ تو نہروان میں جنگ شروع کرنے سے پہلے مولا نے ان کو بھیجا کہ جاؤ، آپ رسول کے صحابی ہیں، جائیے ان سے بات کیجئے، میں حجت تمام کرنا چاہتا ہوں ان پہ۔ جناب ابو ایوب انصاری گئے اور سوال کیا، خوارج سے مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں آپ صحابی رسول ہیں، ہم کیوں نہیں پہچانیں گے آپ کو، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، ہم آپ کی بہت تکریم کرتے ہیں، ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تعجب سے کہا میرا احترام کرتے ہو، میرے مولا سے لڑنے آ گئے ہو؟ کہ میرا احترام کرتے ہو اور میرے مولا سے جنگ کرنے آئے ہو؟ اچھا، یہ مولا والی بات بھی آپ کو بتا دیں، یہ بھی بتا دیں آپ کو، غدیر خون کے بعد جو بھی حالات پیش آئے، رباح نامی ایک راوی نقل کرتا ہے، صحابی نہیں ہے، تابعین میں سے ہے یہ رباح، یہ نقل کرتے کہ ہم ایک سفر میں تھے، ایک بیابان میں ہمارا ٹھہرنا ہوا، علی کے ساتھ تھے، تو کچھ سوار آئے اور دھوپ اور گرمی کی وجہ سے تحت الحنک انہوں نے چہروں پہ ڈالی ہوئی تھی، چہروں میں نقابیں بھی تھیں۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے سلام کیا علی کو، تو یہ کہہ کر یا مولانا السلام علیکہ یا مولانا، اے ہمارے مولا آپ پر سلام ہو۔ آپ تو مولانا ہر چلتے پھرتے آدمی کو کہہ دیتے نا، مجھے بھی کہہ دیتے ہیں، تو عربی بڑے حیران ہوتے ہیں، یہ مولانا یہ کیسے کہہ رہا ہے اپنا مولانا؟ لیکن ہم عام اصطلاح جو ہماری اس میں یہی ہے کہ چھوٹا گریڈ ہے مولانا کا، بڑا گریڈ ہے علامہ کا، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں ایسے ہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لیکن عرب میں اور عجم میں مولانا کا مطلب کہتے ہیں، مولانا کا مطلب بہت بڑا، علامہ کچھ نہیں اس کے آگے، ہمارا مولا ہے بھائی، یہ ہمارا مولا ہے، مولانا ہمارا مولا۔ تو کہ بڑا حیران ہوا، تو مولا نے سوال کیا کہ تو نے مجھے کیسے، مجھے کیوں مولا کہا اپنا؟ کہا میں غدیر خم کے دن موجود تھا جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فاز علی مولا، اللہم والی من والا ہو عادی من آدھا ہو ونصر من نصرہ وخذل من خذلہ۔ پوری حدیث پڑھ دی انہوں نے، مولا مسکرائے، وہ مل ملا کے چلے گئے۔ تو ربا کہتے میں پیچھے گیا،
کہ دیکھو یہ ہے کون. اس شخص سے میں نے ہاتھ ملایا, میں نے کہا آپ اپنا تعارف کرائیں, تو دوسروں نے بتایا کہ یہ ابو ایوب انصاری ہے. کون ہے یہ؟ حضرت ابو ایوب انصاری. تو ان کو بھیجا نہروان میں, جائیے آپ. انہوں نے حجتیں قائم کرنا شروع کی. دلیلوں کا کوئی دلیل تھی نہیں. کہا کہ ہم علی سے لڑیں گے, اگر آپ علی کے ساتھ ہیں تو آپ سے بھی لڑیں گے. واپس آ گئے ابو ایوب انصاری. کہا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے تو نہیں مان رہے. کہا پھر ایک اور حجت تمام کیجئے. سفید پرچم دیا حضرت ابو ایوب انصاری کو. کہا کہ پرچم لے کے جائیے, کھڑے ہو جائیے ایک طرف. جو اس پرچم کے نیچے آ جائے گا اعلان کر دیجیے اس کو امان ہے, اس کو نہیں ماریں گے, سوائے اس کے کہ اس نے کوئی قتل کیا ہو, کسی بے گناہ کو مارا, اس سے ضرور قصاص ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے تو اس کو امان ہے, اس کی جان بخش جائے گی, ادھر آ جاؤ. ابو ایوب انصاری پھر چلے گئے. 100 آدمی تقریباً اس پرچم کے نیچے آ گئے. تائب ہوئے, توبہ کی, اور 100 آدمیوں کے ساتھ لے کر آئے. بھائی 100 آ گئے. اور کچھ کے لیے ہے کہ وہ لشکر چھوڑ کے نکل گئے تیسری طرف. ان کا لیے ہم نہیں لڑتے, نہ ان سے لڑتے, نہ ان کی طرف سے لڑیں گے, نہ ان کی طرف سے. وہ چلے گئے, نیوٹرل ہو کے چلے گئے, وہ نکل گئے وہاں سے. اب جو بچے 2800 سے لے کر 4000 تک کی تعداد مختلف لکھی ہے تاریخوں نے, ہر ایک نے مختلف تعداد, بہرحال جو بھی تھی. یہ تو علی نے پھر اعلان کیا کہ دیکھو اپنے سمجھ سے کوئی پہلے حملہ نہیں کرے, جب تک یہ حملہ نہیں کریں گے ہم حملہ نہیں کریں گے. تو ان کا ایک نکلا, اس نے حملہ کیا اور 3 سپاہی علی کے قتل کر دی. اور اعلان کرتا ہے کہ اگر تم علی بھی آتے میرے سامنے تو میں ان کے ساتھ بھی یہی کرتا. تو پھر علی خود گئے, کسی کو نہیں بھیجا. ابھی ظاہر کہ ایک وار کیا, وہ نیچے گر پڑا, مرنے والا تھا. کہنے لگا کہ فوراً مرتے مرتے کہہ رہا ہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں جو جنت کے سفر پہ جا رہا ہوں. تو وہب راسی جو ان کا سردار تھا خاروارش کا, وہ کہتا ہے واللہ مجھے نہیں معلوم یہ جنت میں جا رہا ہے کہ دوزخ میں جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ جو کھڑے سن رہے تھے 100-150 وہ بھی نکل گئے. بدبخت کو خود تو پتہ نہیں ہے کہ جنت کی طرف جا رہا ہے, دوزخ کے ہمیں مروا رہا ہے. وہ بھی نکل گئے, 150-200 اور نکل گئے. پھر اس کے بعد جنگ بھی بار. خلاصہ کیونکہ ہمیں نہروان نہیں پڑھنی, ہم پڑھ رہے جناب ابو ایوب انصاری کی. جناب ابو ایوب انصاری نے ان کے بہت بڑے سردار کو بھی قتل کیا, جنگ میں حصہ لیا, لڑتے رہے, جنگیں ختم ہوئی. اس کے بعد علی کے چاہنے والوں کی آپ جانتے نا مصیبت آ گئی. مصیبت مدینے پر حملہ ہوا. ابو ایوب انصاری ظاہر ہے کہ والی تھے اس وقت تک. مدینے والوں نے بصر ابن بصر ہے, کہیں بصر ہے, کہیں بصر ہے, بہرحال جو بھی تلفظ ہے بے پہ پیش ہے, بہرحال زیادہ تر بصر ابن ارتاط نے حلہ بولا, یورش بولی, یورش کی, اور وہی ہوا کہ مدینے نے بیعت توڑی. ابو ایوب انصاری کو اکیلا چھوڑا اور جا کے مل گئے ان کے ساتھ. اب یہاں کوئی نہیں کہتا کہ شیعہ تھے, یہاں بھی تو کہیے نا مدینے والوں نے ساتھ چھوڑا, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, سارے پیچھے پڑے ہوئے ہمارے. ان لوگوں نے بھی تو یہی کیا. ان لوگوں نے کیا کیا, چھوڑ دیا نا اکیلا. اتنا اکیلا کیا کہ جناب ابو ایوب انصاری کو نکلنا پڑ گیا, مدینے سے نکل گئے, اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیا. اور اس نے آنے کے بعد پھر جو حشر کیا, ابو ایوب انصاری کے گھر کو جلا دیا, املاک کو جلا دیا, لوٹ لیا. وہی سنت آج تک چلی آ رہی, لوٹ لو, جلا دو, مار دو, گھیر دو, کچھ نہیں دیکھیں گے. اقلیت ہے بیچاری, کیا ہے جڑا والا میں جو کیا حشر ان کے ساتھ, ان کے گھر جلا دیے, عبادت خانے جلا دیا. عجیب بھائی یہ کون سا جہاد ہے؟ اور خدا کا خوف کر لو بھائی. ارے مولوی حضرات آپ خود خوف کر لو, خدا کا کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ آپ تو جانتے ہو نا کہ یہ غلط ہے. چلو آپ کے لوگ نہیں جانتے, آپ تو جانتے ہو نا کہ یہ غلط ہے, یہ کرنا صحیح نہیں, یہ جائز نہیں, لیکن عادت پڑی ہوئی ہے گھر جلانے کی, لوٹنے کی. تو جناب ابو ایوب انصاری کا گھر بتائیے نا لوگوں کو کہ جلا دیا گیا, لوٹ لیا گیا ان کے گھر کو. اور جابر ابن عبداللہ انصاری بھی نکل گئے, جانتے تھے کہ کیا ہوگا. جابر ابن عبداللہ انصاری کے تو پورے خاندان کو تباہ کر دیا گیا. اتنا ظلم. 51 ہجری میں جب بالکل ضعیف ہو گئے ابو ایوب انصاری, مارے پھرتے رہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی مدائن, کبھی بصرہ, کبھی کہیں, کبھی کہیں, کبھی کہیں. اب یہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ کیونکہ بصر اپنے ارتاح سے دور ہو گئے تو کوئی مارتا نہیں تھا کیونکہ ضعیف تھے, اور یہ بھی جانتے تھے کہ صحابی رسول ہے, لیکن پریشان تو تھے. پھر یہ شام آئے, اور شام آنے کے بعد انہوں نے خود کہا, ان کا آپ کیا چاہتے ہیں, میں کیا کروں؟ کہا مجھے دور بھیج دیں یہاں سے. کہا کہ روم میں جہاد ہو رہا ہے وہاں بھیجوں. کہا مجھے وہاں بھیج دیں, میں جہاد پہ چلا جاتا ہوں. جو قسطنطنیہ پہنچے
وہاں مریض ہوئے، مریض ہونے کے بعد وہیں پہ انتقال ہوا، آج وہیں پہ مزار ہے. پوری تفصیل بتایا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو، آدھی آدھی بات نہ کیا کرو کہ جہاد کے دوران ہوا یہ ہوا. گئے کیوں تھے وہاں اس بڑھاپے میں، اس ضعیفی میں؟ اس لیے گئے تھے. 80-85 سال کا سن تھا انتقال کے وقت ان کا، کم سے کم 80 سال کا سن تھا جناب ابو ایوب انصاری کا. وہاں اس لیے انتقال ہوا تھا. جرم کیا تھا؟ اب یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ میزبان رسول، تو جو میزبان رسول کا گھر جلائے وہ کیا ہے؟ جو میزبان رسول پہ تشدد کرے وہ کیا ہے؟ جو میزبان رسول کے گھر کو لوٹ لے وہ کیا ہے؟ یہ سمجھ بھی نہیں آتا لوگوں کو. کیوں نہیں بتاتے؟ سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں بتاتے ہو؟ صاف صاف بات نہیں بتائیں گے.